قاعدہ ہے اس کے متعلق نبی بحث التاسع فی محلها القلب فی کل موضع. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نیت کے محل کے سلسلے میں اس کا محل کیا ہے؟ تو محلها القلب فی کل موضع، اس کا محل جو ہے دل ہے ہر موضع میں. ہر موضع مراد ہے عبادت میں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے. یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نیت کا محل جو ہے وہ دل ہے. وقدمنا حقیقتها، اور ہم نے اس کی حقیقت کو بیان کر ہی دیا ہے نیت کی، کہ عزم القلب علی الشیء کا معنی یا توجہ القلب الی الشیء، دل کا کسی چیز کی طرف متوجہ یہ نیت ہے. تو اس کی حقیقت کو معنی لغوی میں اور شرعی میں دونوں میں ہم جو ہے بیان کر ہی چکے ہیں. کہہ رہے ہیں وہاؤنا اصلانی، یہاں پہ دو اصلیں ہیں. الاصل الاول انه لا يكتفي باللسان دون. اصل اول یہ ہے تلفظ باللسان پر کافی نہیں ہے، دل کے بغیر، یعنی دل حاضر نہ ہو، خالی جو ہے نیت میں تلفظ باللسان کر لیا جائے تو کہہ رہے ہیں اس کا محل جو ہے قلب ہے. وفي القنية والمستبى ومن لا يقدر أن يحضر قلبه لينوي بقلبه ويشك في النية يكفي التكلم بلسانه. تو مستبا وغیرہ کتابوں میں ہے کہ جو شخص قدرت نہ رکھتا ہو ان یحضر قلبہ، کہ وہ اپنے دل کو حاضر کرے یا اس کا دل حاضر ہو، لینوی بقلبہ، کہ وہ نیت کرے اپنے دل سے، یا یہ اسے نیت میں شک ہو جائے بار بار، تو کہہ رہے ہیں اس صورت میں یکفیہ تکلم بلسان ہی، اسے تکلم باللسان کافی ہے، یعنی زبان سے کافی ہوگا اس کے لیے. انه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ، طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے. ثم قال فيها ولا يؤاخذ بالنية حال سهوه، اور گرفت نہ کی جائے گی نیت پر حالت میں، انما يفعل من الصلاة فيما يسهو معفو عنہ، اس لیے کہ جو وہ نماز ادا کر رہا ہے، نماز سے جو کچھ ادا کر رہا ہے، فیما یسہو، تو اس میں وہ جس چیز میں اس کو سہو ہوا، معفو عنہ، تو یہ اس سے جو ہے معاف ہے. وصلاته مجزیۃ، اس کی نماز کافی ہو گئی، وَإِن لَّمْ يَسْتَحِقْ بِهَا ثَوَابًا، اگرچہ اس پر جو ہے ثواب کا مستحق نہ ہوا. ومن فروع هذا الاصل انه الذي اختلف اللسان والقلب، اور اس اصل کی فروع سے یہ ہے کہ اگر لسان اور قلب مختلف ہو جائیں، فالمعتبر ما فی القلب، تو معتبر وہی ہے جو دل میں ہے. کہ انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے جو ہے ارادہ ظہر میں گیا تھا، ظہر کی نیت کی، لیکن اس کی زبان سے جو ادا ہوئی نیت کی، میں نے 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز عصر کی، تو الفاظ جو ہے عصر کے ادا ہو، زبان سے عصر کہا لیکن دل میں اس کے ظہر ہی تھی، تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی، پریشانی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں اگر لو اختلف اللسان والقلب فالمعتبر ما فی القلب، کہ اگر زبان اور دل مختلف ہو جائیں تو اعتبار اسی کا ہے جو دل میں ہے. وخرج عن هذا الاصل الیمین، لیکن کہہ رہے ہیں اس اصل سے یمین نکل گئی. فلو سبق لسانه الى لفظ الیمین بلا قصد انعقد الکفارۃ، او قصد الحلف على شيء فسبق لسانه الى غیر هذا في اليمين بالله تعالی. تو اس اصل سے کہ اگر قلب و لسان و قلب مختلف ہوں تو اعتبار قلب کا ہے. اس قاعدے سے، اس اصل سے کہہ رہے ہیں یمین نکل گئی اگر کسی کی زبان سبقت کر گئی لفظ یمین کی طرح بغیر قصد کے، قصد نہیں تھا اس کا لیکن بغیر قصد کے زبان نے سبقت کی اور یمین یعنی اس نے قسم کھا لی،
تو کہہ رہے ہیں ان عقدت الکفارۃ، کفارہ منعقد ہو جائے گا۔ مراد یہ ہے ان عقد الیمین موجبۃ للکفارۃ، یمین منعقد ہو جائے گی جو موجب کفارہ ہے، اگرچہ زبان نے سبقت کی ہے اور دل میں جو ہے نہیں تھا یمین کا ارادہ۔ قصد الحلف علی شیء فسبق لسانہ الی غیرہ، یا کسی چیز پر حلف کا اس نے قصد کیا اور زبان نے اس کے غیر کی طرف سبقت کر دی، ھذا فی الیمین باللہ تعالی، یہ یمین باللہ میں ہے۔ وَأَمَّا فِي الطَّلَاقِ وَالْإِتَاقِ، اور رہا طلاق اور عتاق میں، یعنی طلاق کے سلسلے میں اور آزادی کے سلسلے میں، فَيَقَعُ قَضَاءً لَا دِيَانَةً، تو واقع ہوگی قضاءً لا دیانةً، کسی نے جو ہے دل سے ارادہ نہیں کیا طلاق کا یا آزادی کا، لیکن اس نے جو ہے لفظ صریح کے ساتھ طلاق دی، تو قضاءً طلاق واقع ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ چلیے ارادہ نہیں تھا، عند اللہ نہ بھی ہو تو قضاءً عند القضاء، قاضی فیصلہ یہی سنائے گا، اور ظاہر میں چونکہ طلاق صریح ہے وہاں پر نیت کا اعتبار نہیں ہوتا صریح میں، تو واقع ہو جائے گی قضاءً لا دیانةً۔ ومن فروعہ، اور اسی کی فروع سے، ان قصد بلفظ غیر معنہ الشرعی، واما ان قصد معنى آخر، اگر اس نے مراد لیا لفظ سے اس کا غیر معنی شرعی، واما ان قصد، یا یہ کہ دوسرا معنی مراد لیا، کلفظ طلاق اذا اراد به الطلاق من وثاق، جیسے کہ اس نے لفظ طلاق سے آزادی مراد لی، اذا اراد به الطلاق من وثاق، یعنی بندھن سے آزادی، لم يقبل قضاءً غیر، تو اس کی بات ہی قضاءً معتبر نہیں ہوگی، ہاں دیانةً مقبول ہو جائے گی اللہ، لیکن قضاء میں فیصلہ طلاق ہی کا دیا جائے گا۔ وفی الخانیہ، اور خانیہ میں، قال لعبدہ، اپنے غلام سے کہا، انت حر، کہ تو آزاد ہے، وقال قصدت به عن امر قضا لم يصدق قضاءً، اور اس نے کہا قصدت به عن عمل قضا، کہ میں نے اس سے فلاں عمل سے آزادی مراد لی ہے، تو کہہ رہے ہیں لم یصدق، یعنی فلاں کام سے تو آزاد ہو گیا، مطلقاً آزادی مراد نہیں ہے، فلاں کام سے آزادی مراد تھی میری، تو کہہ رہے ہیں لم یصدق قضاءً، اس کی قضاءً تصدیق نہیں کی جائے گی، کیونکہ آزادی واقع ہو جائے گی۔ وقد حکم فی شرح الرسیق، شرح الرسیق میں روایت کیا ہے، لبعض معروف طلباء من هذا شيء ولم يكن معروف مجرم منكم، طلقتكم ثلاثا مضطجرا منكم، کہ واعظین، بعض واعظین نے حاضرین سے کچھ ڈیمانڈ کی، طلب کیا، فلم یؤتوہ، تو آڈینس جو ہیں سامعین ہیں انہوں نے اس کو وہ چیز دی نہیں، چاہے وہ داد مانگ رہے ہوں، ثواب والی داد مانگ رہے ہوں، یا پھر جو ہے نوٹ مانگ رہے ہوں کہ بھئی توجہ دو، توجہ سے سنو، اب توجہ سے مراد یہ کہ پیسے دو، بہرحال یہ سبحان اللہ الحمدللہ کہو، یعنی ان کی بات پہ بیداری کا ثبوت دو، لیکن حاضرین نے لم یؤتوا، ان کو جو ان کی ڈیمانڈ تھی نہیں دیا، تو انہوں نے پریشان ہو کر یہ کہا طلقتکم ثلاثا، تم سب کو میں نے 3 مرتبہ طلاق دے دی، بالکلیہ چھوڑ دیا، وکانت زوجتہ فیہم، اور اس میں خطیب صاحب کی جو ہے مقرر صاحب کی بیوی بھی ہیں، بیگم، وہو لا یعلمها، اسے معلوم نہیں تھا کہ بیگم بھی ہیں، اور اس نے کہا کہ میں نے تم سب کو 3 طلاق دی، تو فافتہ امام الحرمین، تو اسے علم ہی نہیں اس بات کا، امام الحرمین نے فتویٰ دیا ہے۔ اب امام الحرمین 2 بڑے اماموں کے لقب ہیں، حنفی اور شافعی میں سے حنفی ابو المظفر یوسف القاضی جرجانی، اور ابو المعالی عبد الملک، شوافیہ میں سے ہیں کہ امام حرمین،
یہ مراد ہے انسان امام حرم وقت جو ہے چلیے پھر وقوع طلاقی سلاسن 3 مرتبہ طلاق تھا قال الغزالی وفی القلب منه شیء اور امام غزالی نے کہا کہ دل میں اس سے کچھ ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اس بات پر پورے طریقے سے اعتماد نہیں۔ قلت یتخرج علی ما فی فتاوی قاضی خان من الافتی، اور میں نے کہا ہے کہ اسی پر تخریج کی گئی ہے جو فتاوی قاضی خان میں ہے آزادی کے سلسلے میں۔ قال رجل، ایک شخص نے کہا، عبید اہل بلخ احرار، اہل بلخ کے جو غلام ہیں وہ آزاد ہے۔ وقال عبید اہل بغداد احرار، اور یا کسی نے کہا عبید اہل بغداد احرار، اہل بغداد کے غلام آزاد ہیں۔ ولم ینوی عبدہ، اور اس نے جو ہے اپنے غلام کی نیت نہیں کی، وہو من اہل بغداد، اور وہ اہل بغداد میں سے کہا ہے اہل بغداد کے غلام نہیں، یہ بھی اہل بغداد میں سے تھا، لیکن اس نے جو ہے اپنے غلام کی نیت نہیں کی ہے۔ او قال کل عبید اہل بلخ، او قال کل عبید اہل بغداد احرار، کہ اہل بلخ کا ہر غلام، او قال کل عبید اہل بغداد احرار، اہل بغداد کا ہر غلام آزاد ہے۔ او قال کل عبد فی الارض، روئے زمین پر، زمین کے پردے پر جو بھی غلام ہے وہ آزاد ہے۔ او قال کل عبد فی الدنیا، دنیا میں جو غلام ہے ہر غلام آزاد ہے۔ قالوا ابو یوسف لا یعتق عبدہ، قال محمد یعتق، تو امام ابو یوسف نے کہا ہے کہ اس کا غلام جب اپنے غلام کی نیت نہ کی، امام یوسف نے کہا ہے کہ اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا، اور امام محمد نے کہا ہے کہ اس کا غلام بھی آزاد ہو جائے گا۔ والا حاضل خلاف الطلاق، اور اسی اختلاف پر طلاق ہے۔ وبقول ابی یوسف اخذ عصام بن ابی یوسف، اور امام ابو یوسف کے قول سے دلیل پکڑی ہے عصام بن ابن یوسف نے، اور بقول محمد اخذ شداد، اور امام محمد کے قول سے دلیل پکڑی ہے شداد نے، اور فتویٰ امام ابی یوسف کے قول پر ہے۔ ولو قال کل عبد فی هذه السکۃ، اور کسی نے کہا کہ ہر وہ غلام جو اس گلی میں ہے، اس روڈ پر ہے، اس پٹری پر ہے، وہ عبدو فی السکۃ، اور اس کا غلام اس گلی میں یا محلے میں ہے، کہ ہر وہ غلام جو اس محلے یا اس گلی میں ہے۔ او قال کل عبد فی المسجد الجامع حر، یا ہر وہ غلام جو جامع مسجد میں ہے آزاد ہے، وہو فیہ، اور وہ خود اس میں موجود ہے، فہو علی ھذا الخلاف، تو یہ بھی مسئلہ اسی اختلاف پر ہے کہ امام ابو یوسف کے نزدیک آزاد نہیں ہوگا، اور ان کے نزدیک آزاد ہو جائے گا۔ ولو قال کل عبد فی ھذا الدار حر، اور اگر یہ کہا ہر وہ غلام جو اس گھر میں ہے آزاد ہے، وعبیدہ فیہا، اور اس کا غلام اس میں تھا، یعتق عبیدہ فی قولہم جمیعا، تو اس کے غلام آزاد ہو جائے گا تمام کے قول میں۔ ولو قال، اور اگر اس نے کہا ولد کل آدم کلہم احرار لا تعتق عبیدہ فی قولہم جمیعا، کہ تمام اولاد آدم کے غلام آزاد ہیں، اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا تمام کے قول میں۔ فمقتضی ان الواعظ، اور پیچھے جو انہوں نے ایک بات کہی تھی، تو اس کا مقتضی یہ ہوا کہ واعظ یعنی خطیب ان کان فی دارن، اگر وہ کسی گھر میں ہو، طلقت، یعنی اس نے جو حاضرین سے کہا تھا کہ جب کوئی چیز طلب کی اور حاضرین نے اس کو نہ دی، نوازش نہ کی، تو اس نے کہا طلقتکم ثلاثا، تمہاری تمام، تم سب کو میں نے 3 طلاق دے دی، چھوڑ دیا 3 مرتبہ، اور اس کی زوجہ بھی اس میں ہے، تو فمقتضی ہو، اس کا مقتضی یہ ہے ان الواعظ ان کان فی دارن، کہ اگر واعظ کسی گھر میں ہے طلقت، تو اس کی عورت کو آزادی ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ فِي الْجَامِعِ وَالسِّكَّةِ، اور اگر اس کی عورت جامع مسجد میں ہے یا گلی محلے میں ہے، فعلی الخلاف، تو وہی اختلاف جو پیچھے گزرا امام اعظم اور امام ایوب
یوسف کے قول پر، وہ امام محمد کے قول پر، بل اولا تخریج والا مسئلۃ الیمین، اور بہتر یہ والا اولا تخریج والا مسئلۃ الیمین لو حلف اللہ یکلم زیدن، اس کی تخریج مسئلہ یمین پر ہو اگر قسم کھائی کہ اللہ یکلم زیدن، زید سے کلام نہیں کرے گا، کسی نے قسم کھائی کہ وہ زید سے کلام نہیں کرے گا، فسلم علی جماعت ہوا فیہم، پھر اس نے سلام کیا کسی ایسے گروہ یا جماعت کو جس میں زید نے موجود تھا، قالو، تو فقہ نے کہا یحنسو، حانس ہو جائے گا، وَإِنَّ نَبَاهُمْ دُونَهُ دِینَ دَیَانَةً لَقَزَان، اور اگر اس نے نیت کیے، یعنی اس نے کہا تو زید سے وہ کلام نہیں کرے گا، پھر ایک گروہ کو اس نے سلام کیا اور زید بھی اس میں موجود ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں اگر اس نے نیت یہ کی ہے وہی نباہم، ان کی نیت کی دونہ ہو، اس کو چھوڑ کر، یعنی زید کو چھوڑ کر باقی لوگوں کی نیت کی، تو یہ کہہ رہے ہیں یہ بات اس کی دیانتن تو جائے گی، یعنی خالص ہو جائے گا، فَعِنْدَ عَدْمِ نِيَّةِ الْوَاعِظِ يَقَعُ طَلَاقُ مَا بَيْنَهُ وَمَسْأَلَةُ الْيَمِينِ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ عَلَى فَعِنْدَ عَدْمِ نِيَّةِ الْوَاعِظِ، تو واعظ کی نیت کے نہ ہونے کے وقت جب طلاق ہو جائے گی اس کی بیوی پر، فَإِنَّ فِي مَسْأَلَةِ الْيَمِينِ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ يَعْلَمُ أَنَّ زَيْدًا فِي مَوْلَاهُ، تو پھر جو ہے مسئلہ یمین میں کہ قسم کھائی اس نے کہ زید سے کلام نہیں کرے گا، پھر سلام کر لیا کسی ایسی جماعت کو جس میں زید موجود ہے، تو کہا اگر اس سے چھوڑ کر نیت کی تو جو ہے اس کا غلام وہ یمین نہیں ہوگی، اور اگر چھوڑ کر نیت نہیں کی تھی تو یمین اس کی مان لی جائے گی، تو یہ کہہ رہے ہیں اس اعتبار سے تو پھر جو ہے جیسے کہ واعظ نے نیت کی تھی حاضرین سے کچھ مانگا اور انہوں نے نہ دیا، اس نے کہا میں نے چھوڑ دیا تم سب کو، اور امام یوسف کہتے ہیں طلاق ہو جائے گی، تو اس حساب سے تو پھر یہاں بھی قید نہیں ہونا چاہیے یمین کے مسئلے میں کہ اس نے ان کی سب کو سلام کرا لیکن نیت یہ کر لیا اپنے زید کو نہیں کرا، تو یمین واقع نہ ہو، بلکہ واقع ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں جو ہے علم ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں ہو جانا چاہیے، یمین اس کی منعقد ہو جائے، وَيَتَفَرَّعُ فَإِنَّ فِي مَسْأَلَةِ الْيَمِينِ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ يَعْلَمُ أَنَّ زَيْدًا فِيهِ مَوْلًى، تو مسئلہ یمین میں کوئی فرق نہیں ہے بین کونی عالم، اس درمیان کہ اس کو علم ہے کہ اس میں زید ہے اولا یا نہیں، وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا فُرُوعٌ، اسی پر چند فروع جو ہیں متفرع ہوتے ہیں، لو قال لها یا طالق وہو اسمہا، کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا اے طالق یا طالق، وہو اسم، اور طالق ہے اس کا نام، ولم یقصد الطلاق، طلاق کو اس نے قصد نہیں کیا تھا، اپنی بیوی سے کہا یا طالق اور وہ اس کا نام تھا طالق، قالو تو لا یقعو، طلاق واقع نہیں ہوگی، کہ یا حر، جیسے اس نے کہا یا حر، وہو اسمہ، اور وہ اس کے غلام کا نام تھا حر، اس نے کہا یا حر، تو اب جو ہے کما فی الخانے سے خانیہ میں ہے تو آزادی واقع نہیں ہوگی، وفرق المحبوب فی التلقی بین الطلاق فلا یقع وبین العتق فیقع خلاف المشہور، اور اسی طریقہ محبوبی نے فرق کیا ہے تلقی کے اندر بین الطلاقی، طلاق کے درمیان، فلا یقع و بین العتق فیقع، کہ آزادی واقع ہو جائے گی طلاق واقع نہیں ہوگی، ولو نجز طلاق، کسی نے طلاق کو نجز ینجز تنجیز کا معنی فی الفور کرنا، طلاق کو فی الفور واقع کیا، تعلیق، میں نے اس سے مراد تعلیق لی تھی، اللہ قضا، کسی چیز پر تعلیق، لم يقبل قضاء و یدین، جیسے اس نے کہا اپنی بیوی سے کہ تجھے طلاق ہے مطلقاً، پھر کہا میری مراد یہ تھی کہ اگر یہ میکے جائے گی تو طلاق ہے، طلاق کو کسی چیز پر معلق کیا، تو کہہ رہے ہیں اردت بھی تعلیق علی قضا، میں نے فلاں چیز پر تعلیق طلاق کو معلق کر دیا تو تعلیق میری مراد تھی، لم يقبل قضا، تو اس کے بعد قضا نہیں مانی جائے گی، وَيَدِينُ، لیکن دیانتاً جو ہے مان لی جائے گی،
ہیلو ہیلو جی حضرت آواز آ رہی ہے مجھ کو؟ اچھا ابھی تو جی ٹھیک تھا حضرت ہاں آ رہی ہے آواز حضرت ٹھیک ہے ٹھیک ولو قالا اور اگر کہا کلو امراطن لی تعلقن میری ہر عورت جو بھی میری عورت ہے طالق اسے طلاق ہے وقالا اور اس نے کہا اردت غیرہ فلانا کہ میں نے فلانا کے علاوہ فلانی کے علاوہ مراد لی تھی اس کی بیویوں کا جیسے کوئی عائشہ ہو خدیجہ ہو کوئی مبین ہو کوئی شوقین ہو چار بیوی ہیں اس کی اب ان نے کہا کل امراطن لی تعلق میری ہر بیوی کو طلاق پھر کہہ رہے ہیں نا میں نے جو ہے اس کے عائشہ کے علاوہ مراد لی تھی کہ بھئی عائشہ کے سوا سب کو ہے قالا رتو غیر فلانا فلانا کے علاوہ میری مراد تھی لم يقبل کذالک تو یہ بات اس کی جو ہے جب عموم ہے کلو امراطن لی ہر میری عورت کو طلاق ہے تو یہ بات اس کی جو ہے نہیں مانی جائے گی وفی الکنزی اور کنز میں لو قالت اگر بیوی نے کہا تزوجت علیہ تو نے مجھ پر شادی کر لی یعنی میرے ہوتے ہوئے دوسری میں نکاح میں ہوں میرے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے شادی کر لی فقالا اس نے کلو امراطن لی طالقن میری ہر عورت کو طلاق جو بھی میری عورت ہے تو کہہ رہے ہیں طلقت المحلفہ جو قسم دلانے والی تھی وہ بھی اسے بھی طلاق ہو جائے گی وفی شرح الجامع لقاضی خان قاضی خان کی شرح الجامع وعن ابی یوسف سے انہا لا تطلق اس کو طلاق نہیں ہوگی وبی اخذ مشائخنا اور اسی سے دلیل پکڑی ہمارے مشائخ نے اور مبسوط میں وقول ابی یوسف اصح وقول ابی یوسف اصح عندی امام ابو یوسف کا قول میرے نزدیک زیادہ صحیح ہے تو ولو قیل له اگر اس سے کہا گیا الک امراۃ غیر هذه المرأة کیا تیری اس بیوی کے علاوہ کوئی بیوی ہے فقالا اس نے کہا کل امراۃ لی طالق میری جو بھی عورتوں سے طلاق لا تطلق هذه تو اس کو طلاق نہیں ہوگی والفرق بینها وبین مسئلۃ الکنز مذکور فی الولوالجیہ اور فرق جو ہے مذکور ہے والوالجیہ میں یعنی اس مسئلے میں کہ اس عورت کے علاوہ تو اس نے کہا میری جو بھی عورت ہو تو اسے طلاق ہے تو طلاق اس عورت کو نہیں ہوگی وہ اس وجہ سے کہ مراد اس کی ہے اس کے علاوہ جو بھی عورت ہو وفی الکنزی اور کنز میں کلو مملوک لی حر وطیق عبد القن وامہات و اولادی ومدبرو وفی شرعی للذیلی میرا ہر مملوک آزاد ہے تو اس کا جو ہے خالص غلام وہ بھی آزاد ہو جائے گا امہات اولادی ہی اور اس کی اولاد کی مائیں غلام کی اولاد مائیں بھی آزاد ہو جائیں گی وہ مدبروس کے مدبر غلام جو ہیں وہ بھی آزاد ہو جائیں گے وفی شرحی للذیلی ولو قالا اردت به الرجال دون النساء دینا اگر اس نے یہ کہا کہ جب یہ کہا کلو مملوک لی حر کہ میرا جو بھی مملوک ہو وہ آزاد ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ کہا اردت به الرجال میں نے اس سے رجال مراد لیے تھے یعنی جو میرے مملوک مذکر ہیں وہ آزاد ہیں لونڈیاں نہیں ہیں دون النساء عورتیں نہیں تو قزان تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی موت ان اللہ چلیے بچ جائے گا بات معتبر ہو جائے گی آزادی نہ لو نوا غیر المدبری اسی طرح اس سے اس نیت کی غیر مدبر کی ولو قال اور اس نے کہا نویت السودا آئیے جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں بس اس سے مراد یہ ہے کہ عموم یہاں قاعدے میں ہوگا یا نہیں ہوگا پر اسی سے مسئلہ ثابت ہوگا باقی تو آج کل کوئی کسی کا غلام ہے نہیں نہ اس کا نام ہے نہ نشان ہے زیادہ اس میں وقت ضائع کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے ولو قالا اور اس نے کہا نویت السودا دون البیضی میری مراد یہ تھی کل مملوک لی حر سے ہر میرا غلام آزاد ہے اس سے مراد یہ تھی میری مراد تھی کہ کالے آزاد ہیں دون البیضی
اور جو چٹے ہیں وہ آزاد نہیں، ابھی اوکسی ہے اس کے آخر لا دین ہو، تو اس کے بعد جو ہے نہیں مانی جائے گی دیانتن. یہ الاول تخصیص العام وثانی تخصیص البس. پہلے میں نوئی تو سود دون البیس. اچھا، اس نے کہا کہ غیر مدبر کے علاوہ میں نے نیت کی تھی کل مملوک لی خطون سے، جو مدبر ہے غلام ہے اس کے علاوہ میں نے مکاتب یا دوسرے غلام ہیں ان سے، وہ مراد تھی مدبر نہیں تھا. یا یہ کہا کہ کالے تھے گورے مراد نہیں تھے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اس کی دیانتن مانی جائے گی لأن الاول تخصیص العام، کیونکہ پہلے میں تو عام کی تخصیص ہے. جب اس نے کہا کل مملوک لی، ہر میرا غلام جو میرا مملوک ہے فہو حر و آزاد ہے. پھر وہ کہہ رہا ہے میری نیت جو ہے غیر المدبری مدبر کے علاوہ تھی، تو عام کو خاص کرنا ہوا. اور نویت سودا دون البیض، یہاں پر جو ہے تخصیص وصف ہے. ولا عموم لغیر لفظی، اور غیر لفظ کا کوئی عموم نہیں ہوتا ہے. فلا تعمل فی نیت تخصیص، تو اس میں تخصیص کی نیت کام نہیں کرے گی. ولو نون نساء رجال لم یدین، اور اگر اس نے کہا میری مراد جو ہے عورتیں تھیں مرد نہیں تھے، جب بھی دیانتن یہ بات نہیں مانی جائے گی. وفی الکنزی، اور کنز میں ان لبستو و وکلتو و شربتو، اگر میں کھاؤں یا میں پیوں یا پہنوں، تو اس نے وہ قسم کھائی. وہ نوا معیناً لم یصدق اصلاً، اور اس نے کہا میری مراد یہ تھی کہ بھئی میں ان لبستو اگر تو مجھے قسم ہے، تو میری مراد اس نے کہا معین نیت کی. میری مراد یہ تھی کہ اگر جو ہے کرتا پاجامہ پہنوں تو یمین مجھے قسم ہے، جبے کی قسم نہیں کھائی تھی میں نے. یا کہ اس نے کہا میں کھاؤں تو یا پیوں تو اس سے مراد میری یہ تھی کہ بھئی جوس پیوں تو ہر ایک چیز مراد نہیں تھی. خاص کرنا چاہے وہ نوا معین لم یصدق اصلا، تو یہ بات اس کی بالکل نہیں مانی جائے گی. ولو زاد صوبا او طعاما او شرابا دین. دوسری مثال میں وفی المحیط، اور محیط میں ہے لو نوا جمیع الاطعمۃ فی لا یاکل طعاما، اگر اس نے نیت کی تمام کھانوں کی فی لا یاکل طعاما، کہ وہ کھانا نہیں کھائے گا، اس میں نیت کی تمام کھانے نہیں کھائے گا. وہ جمیع میاہ العالم، اور تمام دنیا کا کوئی بھی واٹر پانی جو ہے نہیں پیے گا وہ، یہ مراد نہیں تھی. فی لا یشرب شرابا، کہ وہ کوئی چیز نہیں پیے گا. تو صدق قزان، تو یہ بات اس کی مان لی جائے گی. انتہا وفی الکشف الکبیر یصدق دیانۃ لا قزان لا قزان. کشف الکبیر میں ہے کہ بات دیانتاً تصدیق کی جائے گی، قزان نہیں. وقیل قزان بھی جو ہے تصدیق کر لی جائے گی. وفی الکنز ولو قال لموتوته، اگر اس نے اپنی موتوا سے کہا کہ طالق ثلاثا للسنتی، تجھے سنت کے مطابق 3 طلاق ہیں. موتوا بیوی سے کہا تو وقت تو ایک طلاق جو ہے واقع ہو جائے گی. وَإِنَّمَا يَقَعَ ثَلَاثَ سَاعٍ عِنْدَ كُلِّ شَهْرٍ وَاحِدَةً ثَانِيَتُهُ، اور اگر اس سے اس نے نیت یہ کی کہ تینوں فی الفور، یعنی اسی وقت اسی گھڑی میں واقع ہو جائیں. الثلاث الساعة او عند كل شهر واحدة، اس نے نیت کی فی الفور ہو جائے ہر مہینے میں ایک واقع ہو. ثانیتُهُ، تو اس کی نیت جیسی ہے اس نے کی نیت صحیح ہو جائے گی. اور کوئی نیت نہیں خالی کہا موضوع تو تین مرتبہ سنت کے مطابق ہے، تو ہر طور کے وقت جو ایک طلاق واقع ہونا ہے. اور اگر کوئی خاص نیت کی ہے کہ میری مراد یہ تھی فی الفور ہو جائیں یا ہر مہینے ایک ہو، یہ بات بھی اس نے صحیح. وفیش شریع انتی طالق للسنتی ونوا ثلاثة جملة او متفرقا خلافا لصاحب الہدایہ فی نیت الجملتی. اور اگر اس نے یہ کہا کہ تجھے طلاق ہے 3، اور نیت کی اس نے 3 بالکل لیا ایک دم، او یا متفرق طور پر ہر طور پر متفرق طور پر طلاق واقع ہو صحا، تو یہ بھی اس کی نیت جو ہے صحیح ہوگی. خلافا لصاحب الہدایہ فی نیت الجملتی. وفی الخانیتی ولو جمع بین منکوحتی ورجل، اس نے جمع کیا اپنی منکوحہ اور ایک شخص کے درمیان. اور فقالا، اس نے کہا ایدیکما طالق لا يقع الطلاق على امرأته في قول ابي حنیفہ،
ونبی یوسف انہ یقاؤ، تو اس نے ایک اس کی بیوی تھی اور ایک کوئی آدمی تھا، ان دونوں سے کہا تم میں سے ایک کو طلاق ہے، تو کہہ رہے ہیں بھئی آدمی پہ تو ہو ہی نہیں سکتی، اس کی بیوی پہ ہوگی، تو بعض حضرات نے کہا کہ نہیں اس کی بیوی پر بھی جو ہے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے قول میں کہ متعین نہیں ہے بھئی اس نے بیوی کی نیت کی تھی اور مرد پر پڑھ نہیں سکتی ہے۔ وعن ابی یوسف انہ یقع، امام ابو یوسف سے ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ شوہر پر تو عام آدمی پر طلاق کا وہ محل نہیں ہے، تو بیوی پر ہی پڑے گی۔ اور امام ابو یوسف کے اعظم کے نزدیک جب دو شخص، ایک شخص ہے اور اس کی بیوی، اس نے کہا تم میں سے ایک کو طلاق ہے، تو کہہ رہے بیوی پر بھی نہیں پڑے گی، کہ ہو سکتا ہے اس سے آزادی مطلب جدائیگی مراد لی ہو طلاق سے، اور وہ آدمی بھی جدائیگی آدمی سے بھی ہو سکتی تھی، بیوی سے بھی ہو سکتی تھی، تو اب کوئی خاص نیت تو ہے نہیں۔ وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ، اور اس نے جمع کیا اپنی بیوی اور اجنبی کے درمیان، وقال، اور اس نے کہا طلقت احداکما، طلقت امرأته، کہ تم میں سے میں نے ایک کو طلاق دے دی، اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ وَلَوْ قَالَ احداکما طالق، تم میں سے ایک طالق ہے، وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا، اور اس نے کسی چیز کی نیت نہ کی، لا تطلق امرأته، تو اس کی عورت جو ہے پر طلاق نہیں پڑے گی۔ وعنہما انہا تطلق، اور انہی میں سے یہ ہے کہ طلاق جو ہے پڑ جائے گی۔ ولو جمع، بھئی طلاق پڑ جانا چاہیے کہ سری جو ہے نیت کا محتاج کب ہوتا ہے کہ اس نے کوئی نیت کی اور نہیں کی اور یہ کہہ دیا طلاق ہے، تو نیت کرے گا جب ہوگی۔ ولو جمع بین امراتی وما لیس بمحل الطلاق، اور اگر اس نے جمع کیا اپنی بیوی کے درمیان اور اس کے درمیان جو طلاق کا محل نہیں ہے، کل بہیمہ، جیسے کہ چوپایا جانور، والحجر، اور پتھر، وقالا، اس کی بیوی تھی اور ایک سامنے کوئی چوپایا تھا، یا اس کی بیوی تھی اور ایک پتھر، کہا تم دونوں میں سے احداکما طالق، ایک کو طلاق، تم میں سے امام ابو اعظم ابو حنیفہ اور امام یوسف کے قول پر رضی اللہ عنہ، اور اگر اس نے جمع کیا اپنی دو عورتیں تھیں اس کی، ایک تو ختم ہو گئی تھی اور ایک موجود تھی، تو زندہ اور مردہ دونوں عورتوں کے درمیان جمع کیا، ان میں سے ایک طلاق والی ہے، تو زندہ کو طلاق نہ ہوگی۔ ولا يخفى انه اذا نبع عدمه فيما قلنا بالوقوع في انه يدين، اور اس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے کہ جب اس نے نیت کی عدم، اس کے عدم کی، فيما قلنا بالوقوع، جس میں ہم نے جو ہے وقوع کا قول کیا ہے، انه يدين، تو طلاق جو ہے دیانتاً واقع ہو جائے گی۔ وفیہ لو قال لها یا مطلقہ، بیوی سے کہا اے مطلقہ، ان لم یکن طلقا قبل وکان لها زوج، لیکن ما طلقا طلاق رہا، یا مطلقہ، اے مطلقہ، تو اگر اس کا کوئی شوہر نہ ہو، کوئی ایسا پہلا شوہر نہ ہو، طلقہ قبلہ، جس نے اس کو پہلے طلاق دی ہے اس آدمی سے پہلے، او کان لها زوج لیکن ماتا، یا لیکن شوہر تو تھا لیکن مر گیا تھا، تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ بیوی سے کہا اس نے اے مطلقہ، اب اس کا کوئی اس سے پہلے کوئی شوہر نہیں رہا ہے جس نے طلاق دی ہو، تو مطلقہ کیسے کہا جائے گا؟ اس کا مطلب خود ہی طلاق دے رہا ہے وہ، اور نہ ہی جو ہے شوہر تھا بھی تو اس نے طلاق بھی نہیں دی تھی، وہ مر گیا تھا، تو گویا کہ خود ہی دے رہا ہے، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ زَوْجٌ طَلَّقَ قَبْلَهُ، اور اگر اس کے لیے اس کا کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے مطلقہ، لیکن اس سے پہلے کوئی شوہر رہ چکا ہے اس کا جو اس کو طلاق دے چکا تھا، تو ہو سکتا ہے اس کی طرف نسبت کر کے کہہ رہا ہے، لیکن اگر اس سے اس کی اخبار یعنی خبر دینا مراد نہ ہو تو طلاق واقع ہو جائے گی، انشاء طلاق ہوگا۔ اور اگر خبر مراد ہے کہ بھئی تو پہلے کی شوہر کی متعلقہ ہے،
تو طلاق واقع نہیں ہوگی. بھائی نبا بھی اخبارہ اور خبر دینا مقصود ہے. صدقہ دیانتن تو اس کی بات دیانتن تصدیق کر لی جائے گی. وہ قزان و قزان بھی صحیح ولو نبا بھی شتما تین فقط. اور اگر اس سے مراد اس کی جو ہے گالی ہے یا متعلقہ سے تو دیانتن فقط بات مانی جائے گی. طلاق واقع ہو جائے. چلیے ٹھیک ہے.